بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ واللعن الدائم علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن إلى يوم لقاء الله. اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. برادران ایمانی، مکتب حسینی کے دروازے کھل چکے ہیں، عزاخانے سج چکے ہیں، علم حضرت ابوالفضل العباس بلند کیے جا چکے ہیں، اور یہ فرش عزا بچھ چکی ہے. سالہ سال یہ اہتمام صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس عالم کو امام مظلوم کا پیغام دے سکیں. یہ عالم، یہ دنیا امام علی مقام کے نور سے منور ہو سکے، اس لیے سالہ سال یہ اہتمام کیا جاتا ہے. محرم نقل ماتم کے لیے فصل بہار تازہ ہوتا ہے، غم شاہ شہیداں ہر برس. یہ غم صرف ہمارا غم تو نہیں، یہ مشیت کا غم بھی تو ہے. یہ صرف ہمارا غم تو نہیں، یہ زمین و آسمان کا غم بھی تو ہے. یہ صرف ہمارا غم تو نہیں، یہ کل کائنات کا غم بھی تو ہے. لسان امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہی ہے: اشہد انک دمک سکن فی الجنت. میں گواہی دیتا ہوں، امام صادق فرما رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون جنت میں ہے. آپ کے خون کا مرتبہ یہ ہے کہ جنت میں ہے. خود آپ کی ذات کس جگہ ہے یہ صرف ذات باری الہ، ذات پروردگار جان سکتی ہے کہ امام مظلوم کے خون میں اتنی تاثیر ہے. خون کا مقام اس قدر ہے کہ وہ جنت میں سکونت اختیار کیا ہوا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں: وَاقْشَعَرَّتْ لَهُ أَذِلَّةُ السَّمَاءِ وَاقْشَعَرَّتْ لَهُ أَذِلَّةُ السَّمَاءِ وَبُكَى لَهُ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ. کہ امام مظلوم آپ پر آسمانوں میں لرزہ طاری ہو گیا، عرش الہی پر آپ کی مصیبت نے لرزہ طاری کر دیا، اور تمام خلائق نے گریہ کیا آپ پر، کیونکہ یہ غم صرف ہمارا غم نہیں ہے، یہ زمین و آسمان کا غم ہے، یہ اس پوری کائنات کا غم ہے. اور جس قلب میں درد محسوس کرنے کی طاقت ہوگی، جو قلب درد کو سمجھتا ہوگا، چاہے وہ اس دنیا میں کسی مسلک سے، کسی مکتب سے، کسی نظریے سے، کسی تہذیب سے، کسی تمدن سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ اس غم میں شریک ہوگا. صرف وہ افراد جن کے مزاج باطل خداؤں کے سامنے، جو باطل خداؤں سے مانوس ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ مکتب توحید ہے، مکتب امام حسین مکتب توحید ہے، تو اس مکتب کے مخالف میں وہ افراد آتے ہیں جن کے مزاج باطل خداؤں سے آشنا ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ان کے ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں. ان افراد کو فقط یہ غم ناگوار گزرتا ہے جن کے مزاج مکتب حسینی سے نہیں ملتے.
پھر ان کے مزاج اس مکتب سے ملتے ہیں جو ظلم کا مکتب ہے، اس نظریے سے ملتے ہیں جو اس عالم میں دوسروں کے حق کے اوپر غلبہ کرنے کا مکتب ہے، وہ نظریہ ہے۔ لیکن وہ افراد چاہے وہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کربلائے معلیٰ میں جب تمام کاروان جاتے ہیں، حاضری پیش کرتے ہیں، جب تمام قافلے جاتے ہیں، ماتمی دستے جاتے ہیں، تو اس میں عیسائیوں کے دستے بھی ہوتے ہیں، اس میں مختلف اہل کتاب کے بھی دستے ہوتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے بھی دستے ہوتے ہیں۔ وہ بھی امام مظلوم کو خراج تحسین پیش کرنے جاتے ہیں، کیونکہ یہ غم صرف ہمارا غم تو نہیں، یہ کل کائنات کا غم بھی تو ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے سامنے جس روایت کو سرنامہ کلام میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں لسان وحی، لسان رسول اللہ، وہ لسان کہ جسے قرآن یہ گواہی دے رہا ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ لسان اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کرتی، یہ زبان جو بات کرتی ہے یہ وہی کرتی ہے جو وہاں سے وحی ہوتی ہے۔ یہ زبان کہہ رہی ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ اور پھر جو بھی چیز ذات امام حسین سے وابستہ ہو جائے، جو افراد ذات امام سے جڑ جائیں، جو چیز اس ذات سے منسلک ہو جائیں، وہ بھی ہدایت پہنچاتی ہے۔ یہ جلوس ہائے عزا، یہ مجالسیں، یہ ماتمی دستیں، یہ تعزیے، یہ علم مبارک، جو سب کے سب جن کی نسبت ہو چکی ہے ذات امام سے، اسی نسبت کی وجہ سے یہ بھی اس عالم میں ہدایت کو پہنچا رہے ہیں، یہ بھی اس عالم کو ہدایت کے نور سے منور کر رہے ہیں، کیونکہ ذات امام سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ان مجالسوں کے بارے میں امام نے فرمایا من بکا و ابکا و تباکا فلاح الجنہ، جو شخص بھی گریہ کرے یا گریہ کروائے یا کوششوں سے گریہ کرے، اپنے آپ کو ان لوگوں سے جڑوا دے جو گریہ کر رہے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ للحسین، للحسین۔ یہ سب کا سب کام حسین کے لیے ہونا چاہیے، یہ سب کا سب کام امام مظلوم کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کسی میں یہ صلاحیت آ گئی فلاح الجنت، تو اس کے لیے جنت ہے۔ بعض افراد شاید اس حدیث کو سمجھ نہیں پاتے اور مکتب اہل بیت پر یہ اشکال کرتے ہیں، یہ اعتراض وارد کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قطرے خون سے، ایک قطرے آنسو کے ایک قطرے سے کیسے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ یہ سوال ہم سے کر رہے ہو یا خدا سے کر رہے ہو؟ پہلے اس کو واضح کر لو۔ یہ سوال تمہارا، یہ کس سے ہے؟ یہ سوال پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ امام مظلوم کے لیے کام ہو۔ جب امام مظلوم کے لیے کام ہوگا تو اس مجلس میں یہ صلاحیت ہے کہ انسان کو جنت تک لے جائے، اس ماتم میں یہ صلاحیت ہے کہ انسان کو جنت تک لے جائے، ویسے جیسے دیگر عبادتوں میں یہ صلاحیت ہے کہ انسان کو اس مقام تک لے جائے۔ میں اپنے کم سن سامعین کی خدمت میں یہ مثال پیش کروں کہ جب آپ جاتے ہیں کسی سواری کو خریدنے جاتے ہیں، کوئی گاڑی وغیرہ لینے جاتے ہیں، تو اس دکاندار سے سوال کرتے ہیں کہ اس گاڑی کی رفتار کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ گاڑی 100 کی رفتار سے چل سکتی ہے، دوسری گاڑی آپ کو دکھاتا ہے یہ 500 کی رفتار سے چل سکتی ہے۔ اب ایک شخص ایک اہم اور بڑی گاڑی لے آتا ہے، لیکن اسے سائیکل کی رفتار سے چلاتا ہے،
تو اس میں مرکب کا قصور نہیں ہے، اس میں اس راکب کا قصور ہے، اس میں اس گاڑی کا قصور نہیں ہے، اس میں اس چلانے والے کا قصور ہے کہ اس نے صحیح طرح اس سے استفادہ نہیں کیا، اس مرکب سے استفادہ نہیں کیا۔ تمام عقلائے عالم کی انگلی اس راکب کی طرف اٹھے گی، اس مرکب کو وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ امام صادق آل محمد بھی جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان مجلسوں میں یہ گنجائش ہے کہ تمہیں جنت تک پہنچا دیں۔ من بکا و ابکا و تباک للحسین فلاح الجنت، ان مجلسوں میں یہ گنجائش ہے، ان ماتمی دستوں میں یہ گنجائش ہے، ان جلوسائے عزا میں یہ گنجائش ہے کہ تمہیں جنت تک پہنچا دیں۔ لیکن تمہاری بھی ذمہ داری ہے للحسین، یہ کام تمہیں حسین کے لیے کرنا ہے، یہ کام اپنی کسی مفادات کے لیے نہیں کرنا، یہ کام ریاکاری سے بچانا، اس کام یہ کام حسین کے لیے کرنا، اس میں بھرپور اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، کیونکہ قرآن کی واضح آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ پروردگار کے پاس یہ جو تم قربانی کرتے ہو، یہ ابھی ماہ ذیلحج گزرا ہے، یہ جو تم قربانی کرتے ہو نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، یہ سب تمہارے پاس رہ جاتا ہے۔ پھر قربانی تو اللہ کے لیے کی تھی، یہ ساری چیزیں تو ہمیں مل گئی، پھر اللہ کے پاس کیا پہنچا؟ وَلَٰكِن يَنَالُ اللَّهَ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی اور تمہارا اخلاص ہے۔ اگر وہ تم نے پہنچا دیا تو یہ قربانی قبول ہو جائے گی، اور اس قربانی کی جتنی فضیلتیں سب تمہیں مل جائے گی۔ یہ مجالس بھی عبادت ہیں، اس مجالس کو بھی اخلاص کے ساتھ برپا کرنا ہے۔ اگر اخلاص و تقوی کو ہم نے بھیج دیا تو یہ مجالس قبول ہو جائیں گی، اور پھر اس میں صلاحیت پیدا ہو جائیں گی کہ ہمیں جنت تک پہنچا دیں۔ لیکن اگر ان مجالسوں کو اس طریقے سے برپا نہیں کیا، اس جلوسائے عزا میں اس طریقے سے شرکت نہیں کی، اس علم مبارک کو اس طریقے سے نہیں اٹھایا جس طریقے سے امام عالی مقام ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں عزاداری کرنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں کہ عزاداری کرنے کا سلیقہ یہ ہونا چاہیے للحسین، فقط حسین کے لیے۔ اگر حسین کے لیے عزاداری ہو گئی تو ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں، تم رائے ہدایت پہ آ جاؤ گے، حسین کشتی نجات ہے، تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر کسی بھی اور وجہ سے ہوئی، یہ جلوس عزا کسی اور وجہ سے ہوئے، تو اس کا ثمرہ، اس کا پھل نہیں ملے گا۔ اور دنیا میں ہر جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی عالی مقامات ہیں، ان سب میں یہ شرائط ہیں۔ اخلاص ضروری ہے۔ اگر یہ ذات امام باب اللہ ہے، یہ ذات امام یہ اس عالم میں مؤذن ہے پروردگار متعال کے، مؤذن توحید ہیں، یہ باب اللہ ہیں، یہ وہ در ہیں کہ جن در کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص عزادار ہو اور وہ توحید سے دور ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص عزادار ہو اور وہ نماز سے دور ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص عزادار ہو، وہ امام حسین سے قریب ہو جائے لیکن ذات باری تعالیٰ، ذات الہ سے دور ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ باب اللہ ہیں۔ جب باب سے انسان قریب ہو جائے گا، جب باب اللہ سے انسان قریب ہو جائے گا تو خود ذات اللہ سے بھی انسان قریب ہو جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، اس چیز کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر یہ مسائل حل ہو گئے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے ممالک میں، اس دنیا بھر میں یہ عزاداری، بعض اوقات جب یہ ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ ہر سال عزاداری کرنے کے باوجود ہمیں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، ہم کیوں اپنے آپ کو اسی جگہ محسوس کر رہے ہیں جس وقت عزاداری سے پہلے محسوس کرتے تھے؟ کیونکہ یہ ہمیں دیا، ایک فارمولہ دیا ہمیں امام نے کہ جب تمہیں دیکھنا ہو کہ تمہارا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو یہ دیکھو کہ عمل سے پہلے اور عمل کے بعد تمہارے میں فرق آیا نہیں آیا، تم میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے ہمارے ذہنوں میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
ہر اس عزاداری کو اس کے صحیح طریقے سے منایا گیا یا نہیں منایا گیا، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ فقط یہ ہے کہ للحسین، اس عزاداری کو ہمیں جو آج پہلا محرم ہے اور اس غم کی ابتدا ہو رہی ہے اور ہمیں دنیا بھر کو پیغام دینا ہے، تو یہی پیغام دینا ہے کہ سارے کارواں مل کر ذات امام مظلوم کی خدمت میں جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل نے پوری طرح انہوں نے جو کام کیا وہ للحسین، امام حسین کے لیے کیا، آخری شہادت تک انہوں نے یہ کام امام حسین کے لیے کیا، تو یہی وجہ ہے کہ جب امام مظلوم آخری بار اپنے خیمے سے نکلے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو جو سب سے پہلے جس شخصیات کو یاد کیا امام علی مقام نے، وہ حضرت مسلم ابن عقیل کو یاد کیا، جو دیباچہ کربلا ہے، جو مقدمہ کربلا ہے۔ ہر کتاب سے پہلے اس کا مقدمہ ہوتا ہے، اس کتاب میں کیا کیا آنے والا ہے وہ انسان اس مقدمے کو پڑھ کر یہ جان لیتا ہے کہ یہ کتاب میں کیا کیا چیز آنے والی ہے، کیونکہ جو چیز تفصیل سے کتاب میں بیان ہوگی وہ اجمالاً مقدمے میں بھی بیان ہوتی ہے۔ مسلم مقدمہ کربلا ہے، وہ تمام مصائب جو کربلا میں بیان ہوں گے، وہ تمام مصائب جس کا سامنا شہدائے کربلا کریں گے، ان مصائب کا سامنا تنہا مسلم بھی کوفہ میں کریں گے۔ اور غربت مسلم کو دیکھیے کہ جب نماز مغرب شروع کی تو پوری فوج ساتھ تھی، جب نماز عشاء کا سلام مسلم نے دیا تو جب دیکھا تو کوئی شخص باقی نہیں رہا۔ یہ غربت مسلم تھی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفے میں کرفیو لگا دیا، تمام جانب اس کی افواج پھیل گئی، مسلم تنہا ہیں، غریب ہیں، نہیں جانتے کوفے کے علاقوں کو، کوفے کی گلیوں میں علی کا شعر مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں موجود ہے، ایک گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، ایک مومنہ دروازہ کھولتی ہے، کہتی ہے مسافر لگتے ہو، اگر کہتے ہو تو تمہیں پانی دے دوں۔ حضرت مسلم کہتے ہیں پانی دے دیں، جب پانی دے دیتی ہے تو کہتی ہے مسافر اب اپنے گھر جاؤ، تو کہا مومنہ یہ بتاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اس کے بعد کہتی ہے تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہا تم تو میرے آقا کے سفیر ہو، آقا باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ گھر کے اندر تشریف لائیں۔ مسلم کو وہ مومنہ گھر میں لے جاتی ہیں، اس کا ناخلف بیٹا مخبری کر دیتا ہے۔ صبح افواج آتی ہیں، حضرت مسلم کو خبر ہو جاتی ہے کہ فوج نے اس علاقے کو گھیر لیا ہے۔ رخصت جاتے ہیں، مومنہ سے کہتے ہیں میں آپ کے گھر کے باہر یہ جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ وہ مومنہ کہتی ہے نہیں نہیں آقا، گھر کے باہر خطرہ ہے، آپ گھر کے اندر گھر کو ڈھال بنائیں اور گھر کے اندر جنگ لڑیں۔ حضرت مسلم کہتے ہیں نہیں مجھے قبول نہیں کہ اشقیاء افواج تمہارے گھر کے اندر آ جائیں، تمہارے گھر کی چار دیواری محفوظ نہ رہیں، تمہارے حجاب کی مجھے فکر ہو رہی ہے۔ ہاں یہ غیرت ہاشمی، ہاں یہ غیرت حسینی۔ سید سجاد کو مسلم تم نے نہیں دیکھا کہ سید سجاد نے جب شام غریبات کے بعد سفر کیا تو انہی شہزادیوں کے ساتھ سفر کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلم ابن زیاد کے دربار میں آئے تو سینہ تان کر ابن زیاد کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر ابن زیاد کے سامنے جب آئے تو کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو۔ مسلم فرماتے ہیں مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا مسلم سلام کرو یا نہ کرو تمہیں بالآخر مار دیا جائے گا۔ حضرت مسلم جب آئے نا اس دربار میں تو شیروں کی طرح آئے، تو کسی نے بعد میں سید سجاد سے سوال کیا کہ سید سجاد ہم نے اس دربار میں مسلم کو بھی آتے دیکھا، ہم نے اس دربار میں آپ کو بھی آتے دیکھا، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، لیکن مسلم سینہ تان کے آئے۔ تو سید سجاد نے یہی تو فرمایا تھا، اے سوال پوچھنے والے ذرا یہ تو بتا کہ کیا مسلم کے ساتھ زینب و کلثوم بھی تھی؟ کیا نہیں دیکھ رہے کہ میرے ساتھ زینب و کلثوم بھی ہیں؟ اس کے بعد جب کوفے سے جب حضرت مسلم کو شہید کیا گیا تو کوفے سے کچھ افراد آ رہے تھے جن کا سامنا ہوا امام مظلوم سے، امام مکے سے کربلا کی جانب تھے، سفر میں تھے۔ تو امام نے کہا میں مختصر کرتا ہوں، امام نے کہا یہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ تو اس بتانے والے نے کہا کہ امام جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے
تو مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ امام نے یہ جب سنا تو کہا حمیدہ کو بلاؤ۔ حمیدہ مسلم کی چھوٹی بیٹی ہے، کہا حمیدہ کو بلاؤ۔ حمیدہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، نئے کپڑے دیے، اس کے گوشوارے تبدیل کیے۔ مکتب اہل بیت کی پروان چڑھی تھی یہ لڑکی، اس مکتب کی اس درسگاہ کو سمجھنے والی تھی۔ کہا آقا آپ تو مجھ سے ایسے پیش آ رہے جیسے کسی یتیم سے پیش آتے ہیں، میرے بابا کی اللہ خیر کریں۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، سکینہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اسے پیار کیا جاتا ہے، اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ لیکن ہار شام غریبہ کے بعد جب یہ صدا گونجی قد قتل الحسین فی الکربلا، قذف الحسین فی الکربلا، تو سکینہ کو تماچے مارے گئے، گوشوارے چھین لیے گئے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔